الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے طائف کا محاصرہ کیا اور اس محاصرے کے ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ اس مقام پر جہاں اموال غنیمت تھے اس مال غنیمت کی تقسیم میں ٹھہرے رہے، لیکن کئی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا تقسیم کیے انتظار کیا۔ انتظار کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جن لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جنگ ہو رہی ہے وہ لوگ تائب ہو کر واپس آ جائیں اور مسلمان اسلام لا لیں اور اپنا مال اور جو کچھ بھی قیدی ہیں ان کو واپس لے جائیں۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی تقسیم شروع کر دی، اس لیے کہ قبائل کے جو اشراف تھے، مکے کے جو رؤساء تھے، بڑی حرص سے جھانک رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ ان کی زبان بھی خاموش ہو جائے جب مال غنیمت تقسیم ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو اسلام سے جوڑنے کے لیے، جسے مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ مال غنیمت دیا، ان لوگوں کو بہت زیادہ مال غنیمت دیا۔ ایک ایک کا حساب ہم سنتے ہیں تو عقلیں حیران ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مال ایک ایک کو دیا۔ ابو سفیان بن حرب کم از کم 6 کلو چاندی ابو سفیان کو ملی، کیا کرم 6 کلو چاندی، اور 100 اونٹ، 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ ابو سفیان نے کہا میرا بیٹا یزید ہے، اسے بھی کچھ ملنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یزید کو بھی اتنا ہی دیا، 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ۔ اس نے کہا میرا بیٹا معاویہ، میرے بیٹے معاویہ کو بھی ملنا چاہیے، تو آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ تو اکیلے ابو سفیان کو 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ بہت بڑی بات تھی، 300 اونٹ۔ ہم تو پڑھتے ہیں صحابہ کرام کو جب جنگوں کا سفر ہوتا تھا ایک ایک اونٹ پر دونوں سوار باری باری سوار ہوتے تھے۔ یہاں اکیلے ابو سفیان جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ دیے گئے۔ حکیم بن حزام یہ بھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی 100 اونٹ دیے گئے۔ انہوں نے اور 100 اونٹ مانگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 100 اونٹ دیا، پھر 100 اونٹ مانگا تو اور 100 اونٹ دیے، تو اکیلے حکیم بن حزام کو بھی 300 اونٹ مل گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 300 اونٹ دیے گئے۔ کون ہے صفوان بن امیہ؟ جنہوں نے وہب بن عمیر جمحی کو قتل کے لیے بھیجا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے، اور کسی کو 50، کسی کو 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بے دریغ دیتے ہیں، عطیہ دیتے ہیں کہ کسی کو فقیر ہونے کا خوف اور اندیشہ نہیں رہتا۔ اور حالت اتنی تھی کہ جو بددو ہے، آس پاس کے جو بددو ہے، مال غنیمت حاصل کرنے کے کوشش میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکیلتے دھکیلتے جھاڑی میں لے کر چلے گئے۔ جھاڑیاں تھیں وہاں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایک درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میری چادر دے دو، میری کیا کرو؟ چادر دے دو۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس
تہامہ کے درختوں کے برابر بھی جانور آ جائیں، اونٹ بکری آ جائیں، تو وہ بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھوں گا۔ پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل پاؤ گے، نہ جھوٹا پاؤ گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو میں ایک اونٹ ٹھہرا تھا، اونٹ، اس کی کوہان سے کچھ بال نکالے اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، تم یہ نہیں سمجھو کہ میں کچھ مال لے رہا ہوں۔ بالوں کو نکال کر کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں ہے، صرف خمس ہے، یعنی 5واں حصہ ہے، اور 5واں حصہ بھی تم پر لوٹا دیا جائے گا۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد، یعنی نئے نئے لوگوں کے جوڑنے کے بعد جو مال بچ گیا ہے، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ جتنا مال غنیمت بچا ہے ساری فوج کو رکھ کر اس کا حساب لگائیں، کتنی فوج کی کس کس آدمی کو کتنا کتنا ملتا ہے۔ تو اب جو مال بچ گیا تھا ساری فوج سے اگر اسے حساب لگایا جائے تو ایک ایک فوجی کو 4 اونٹ ملتے تھے۔ کتنے؟ 4۔ جو شہ سوار تھے پیدل فوجیوں، جو فوجی گھوڑوں پر آئے تھے ان کو کتنا ملیں گے؟ 12 اونٹ، 120 بکریاں۔ تو عام فوجی کو 4 اونٹ، 40 بکریاں، عام پیادہ فوج، چلنے والی فوج۔ اور جو فوج گھوڑوں پر آئی تھی 12 اونٹ اور 400 بکریاں، یعنی 12 اونٹ اور 120 بکریاں گھوڑوں پر آنے والوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تقسیم تھی آپ تصور کر سکتے ہیں، ایک ایک فوجی کو کتنا ملے ہیں؟ پیادہ کو 4، گھوڑے پر آنے والے کو 12، ابو سفیان کو کتنا ملے ہیں؟ 300، جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں تقسیم کیا؟ کیونکہ اچھا سنیں، یہ جملہ غور سے سنیں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ عقل کے راستے سے نہیں بلکہ کون سے راستے سے لائے جاتے ہیں؟ پیٹ کے راستے سے لائے جاتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح جن انسانوں کا ذکر کیا گیا انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ سوکھا آواز سنا تو آپ بولے تو کون آئیں گا؟ آپ بھی کیا کرنا؟ کچھ کھلانا پلانا، نہیں صرف خالی آ جاؤ بولے تو کون آتا؟ بہت کم لوگ آتے ہیں۔ اگر اسباب کشش لوگوں کو کھینچ کر لانے کے اسباب ہوتے ہیں تو وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ یہ تو تھی مال غنیمت کی بات۔ اب دیکھیے انصار کا حزن و اضطراب۔ اب جو انصار ہیں یہ تو مہاجرین کو مل گیا، ابو سفیان کو 300 اونٹ مل گئے، 18 کلو چاندی مل گئی، صفوان بن امیہ کو مل گیا، اور پھر کسے ملا؟ تیسرے نمبر پر حکیم بن حزام کو 300 اونٹ مل گئے۔ تو انصار کو کچھ بھی نہیں ملا، مال غنیمت میں انصار کو کچھ بھی نہیں ملا۔ تو انصار پر بہت غمگین ہو گئے انصار، اس لیے کہ مشکل وقت میں انصار نے ساتھ دیا تھا، اور بھاگنے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تھی تو سارے انصار آئے تھے، سب نے ساتھ ہو کر لڑا تھا۔ لیکن اس وقت انصار کے ہاتھ خالی ہیں، جو لوگ ابھی ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہاتھ بھرے ہوئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے، اچھا یہ مس ہو گیا ہمارے سے، اور انصار کو کچھ نہ دیا، تو انصار اندر اندر باتیں کرنے لگے، جی میں باتیں کرنے لگے
یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی نے کہہ دیا اللہ کی قسم رسول اللہ اپنے قوم سے مل گئے ہیں. ہم کچھ انصار کو چھوڑ دیا, اللہ کے نبی نے اپنے قوم مہاجرین سے مل گئے. اسی لیے ابو سفیان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 اونٹ دیے. ابو سفیان کب مسلمان ہوئے؟ لیٹسٹ. تو مال غنیمت میں ابو سفیان کو 300 اونٹ ملے, نہیں 300 اونٹ ملے, اور 18 کلو چاندی ملی. کسے؟ ابو سفیان. باقی دوسرے جو سولجرز تھے, جو چلنے والے سولجرز کو 4 اونٹ, کتنے اونٹ؟ 4 اونٹ 40 بکریاں. گھوڑے والوں کو 12 اونٹ 400 بکریاں. لیکن ابو سفیان کو, انصار کو کچھ بھی نہیں. انصار کو کیا نہیں ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو انصار کو بڑا افسوس ہوا, بڑا افسوس ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو اتنا دے دیا, حکیم بن حزام کو اتنا دے دیا, اور وہ صفوان بن امیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہ رہا تھا اتنا دے دیا. آپ اگر اندازہ لگائیں, ایک طرف ان کو 300 اونٹ اتنا مل رہا ہے, خالی ابو سفیان کو 18 کلو چاندی ملے ہیں, جبکہ انصار کو کچھ بھی نہیں. تو انصار نے کہا کہ اللہ کی قسم رسول اللہ اپنے قوم سے مل گئے ہیں, اس لیے پورا مال غنیمت اٹھا کے کسے دے دیے؟ ان کو دے دیا, ہم کو کیا بھی نہیں دیے. تو یہاں ایک بات انہوں نے کوٹ کیا, کچھ لوگ حق پر آتے ہیں اپنی عقل سے نہیں, اپنے پیٹ سے. کسی کو عقل حق پر لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ عقل سے جو نہیں آتا اسے کیسا لانا پڑتا؟ پیٹ سے لانا پڑتا. پیٹ سے لانا کہ تو کون سے بھی اس میں کیا تو بھی آتے رہا تو تعداد بڑھتے رہیں گے. نہیں خالی چپ کیا در سے آ جاؤ بھی بولے تو کون بھی کیا ہوگا نہیں آیا. تو یہاں بھی وہی ہوا. اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے. کوئی یہ عیب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقع پر کھانے کھلانے پینے, کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا, یہ کوئی عیب نہیں ہے. کھانا کھلانا ہم اچھے مقصد کے لیے کوئی کھلاتا ہے, یہ اسباب ہے. کیا ہے؟ اسباب ہے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ, آپ نے مال فے میں سے جو کچھ مہاجرین کو دے دیا ہے, انصار اندر اندر کیا ہو رہے ہیں؟ ناراض ہیں. آپ نے انصار کو کچھ بھی نہیں دیا. آپ نے اپنی قوم میں تقسیم فرما دیا, قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے, لیکن انصار کو کچھ بھی نہیں دیا. ابو سفیان کو اتنے 300 اونٹ دے دیے, صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ دے دیے, حکیم بن حزام کو 300 اونٹ دے دیے, ادھر ہم کو خالی ہاتھ کچھ بھی نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے سعد بن عبادہ نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے, بولو. تمہاری قوم یہ بولتی ہے, انصار یہ بولتے ہیں, تم انصار کے لیڈر ہو, تمہارا کیا اوپینین ہے, بولو. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ, میں بھی تو اپنے قوم کا ایک آدمی ہوں. کیا بولے؟ میں بھی لیس الدلو الا بالرشا, یعنی بکٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ رسی ہوتی ہے. رسی کس کے ساتھ لکو رہتی ہے؟ بکٹ کے ساتھ. بکٹ کس کے ساتھ لکو رہتی ہے؟ رسی کے ساتھ. میں بھی اپنے قوم کا ایک آدمی ہوں, میں کیا, میں غلط, میں الگ نہیں بول سکوں گا نا, میری قوم جو بولے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا ایسا کرو, یہ وہ جو چھولداری ہے وہاں سارے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کے مطابق سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے انصار کے لوگوں سے کہا کہ آؤ بھائی, سارے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں. سارے لوگ گئے. کچھ مہاجرین بھی آ جانا چاہے, پہلے تو چند لوگوں کو چھوڑ دیا, سعد بن اچھا جان دو, انہوں بھی بیٹھیں دو. بعد میں کچھ اور لوگ آنے گئے تو بولا نہیں صرف انصار کچھ بلا سو, تم لوگ سب جاؤ ان کو بھیج. اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. سب سے پہلے دیکھو کیسا مومنٹ ہے. ایک طرف صحابہ جن کی تلواروں نے جافشانی کے ساتھ لڑا, ان کے ہاتھ خالی ہیں. دوسری طرف
اتنے سارے عطیے دوسروں کو دے چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, حمد و ثنا بیان کیا کہ انصار کے لوگوں یہ کیا کسر پسر ہے جو میرے علم میں آئی ہے, یہ تمہارے چپکے چپکے باتیں کیا ہوئے ہیں, میرے نالج میں آئے ہیں, میری نوٹس میں آئے ہیں, اور یہ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے محسوس کی ہے, دلاں کے اندر ہی کیا ہو رہا ہے, کیا کہ ناراض دکھتے ہیں تم لوگ. کون بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا جب تم گمراہ تھے. جب میں مکے سے مدینہ آیا تب تم لوگ کیا تھے؟ گمراہ تھے. اللہ نے تمہیں ہدایت دی اور محتاج تھے, اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا. انصار اور مہاجری, انصار کے اوس اور خزرج اکثر کس سے قرضہ لیتے تھے؟ یہودیوں سے قرضہ لیتے تھے, وہی سود پر قرضہ دیتے تھے. وہ محتاجی کو اللہ نے دور کر دیا, اب تم کو مال غنیمت ملنے لگا, بہت سارا مال. اور باہم دشمن تھے, تمہارے آپس میں جنگیں ہو رہی تھیں, اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے. لوگوں نے کہا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیوں نہیں؟ اللہ اور اس کا رسول بڑا فضل و کرم ہے, اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصار کے لوگوں مجھے جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ جواب دو. انصار نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کیا جواب دیں, کوئی جواب ہے نہیں. بالکل صحیح بات آپ نے کہی. اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے. اب جواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتلایا. جواب وہ لوگ کیا دینا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ رہے ہیں. اللہ کی قسم اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی. کیا آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا؟ مکے والوں نے آپ کو جھٹلایا, آپ ہمارے پاس آئے تو ہم نے آپ کو سچا مانا؟ ایسا نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول رہے ہیں ایسا تم بول سکتے. ہم نے آپ کی تصدیق کی, بے یار و مددگار آپ کو چھوڑ دیا گیا تھا, ہم نے آپ کی مدد کی. انصار کو بولا ایسا تم بول سکتے ہو. آپ کو دھتکار دیا گیا تھا, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا. آپ محتاج تھے, ہم نے آپ کی غم خاری کی اور غم گساری کی. یہ جواب تم دے سکتے ہو. اور بھی یہ بھی کیا تھی, یہ کیا تھا, یہ جواب صحیح تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے, ابو ایوب کے گھر میں رہے, مدینے والوں نے گھر کا انتظام کیا, کھانے کا انتظام کیا, مسجد نبوی کے لیے زمین خریدی اور پھر وہاں کمرے بنائے گئے. یہ ساری باتیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے انصار کے لوگوں, اے انصار کے لوگوں, کیوں انصار ناراض ہیں؟ نہیں, آپ فیکٹ اگر دیکھیں حقیقت میں بات ایسی ناراض ہونے کی ہے. ایک طرف ابو سفیان کو 300 اونٹ ملے ہیں, حکیم بن حزام کو 300 اونٹ اور صفوان بن امیہ کو 300 اونٹ. دوسری طرف انصار کو 1 اونٹ بھی نہیں, 1 اونٹ بھی نہیں. مطلب 1 اونٹ بھی نہیں کا مطلب دوسرے جو ہیں ان کو دے دیا گیا, دوسرے جو فوجی ہیں ان کو دیا گیا, یا اتنا دیا گیا ہو کہ ایک فوجی کے پاس کتنا ہے, 4 اونٹ. 300 اونٹ کا 4 اونٹ کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تم اپنے دل میں دنیا کی اس عارضی دولت کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں اور اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں؟ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر چلو, اپنے ڈیرے کی طرف کیا کرو, اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے کر چلو. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا. اگر سارے لوگ ایک راستہ چلیں اور انصار دوسرا راستہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کا راستہ چلوں گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا دی, اے اللہ
انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں پوتوں پر رحم فرما۔ اتنی لمبی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی دی۔ انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تقریر سنتے تھے، روتے تھے، ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، رو رو کر کیا ہوا؟ ان کی داڑیاں بھیگ گئیں، کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے ہیں قبیلہ حوازن سے یہ طائف کی جنگ تھی، ہاں، وہ لوگ جا کر کیا ہو گئے؟ قلعے میں چھپ گئے۔ یہ لوگ ان کے بیوی بچوں کو قید کر کے لا لیے، اونٹوں کو بھی قید کر کے لا لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت بہت دیر تک تقسیم نہیں کیا، اس لیے تقسیم نہیں کیا کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر آ جائیں گے تو ان کا مال کیا کریں گے؟ ان کو ریٹرن کر دیں گے۔ اب مال غنیمت تقسیم ہو گیا، انصار کی ناراضگی سمجھ میں آ گئی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ ہو گیا، تو اب حوازن کا وہ قبیلے کا وفد مسلمان ہو کر آیا۔ اب کیا کرے؟ وہ لوگ مسلمان ہو کر آئے۔ وہ کل 14 آدمی تھے۔ کتنے تھے؟ ان کا جو سردار تھا زہیر بن سرت ان کا سردار تھا، اور ان لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی چاچا ابو برقان بھی تھا، وہ بھی تھا۔ ان لوگوں نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، ہماری قیدی جتنے بھی ہیں، مرد عورتیں بچے، ان کو بھی ہمارا مال اونٹ سب لیے ہیں، وہ کیا کریں؟ بکریاں واپس۔ وہ سب کہاں ہیں اب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کر ڈالا، ان کو اتنا دے ڈالے، ان کو اتنا دے ڈالے، ان کا سب انہوں نے مالک ہو گئے اس کے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بھی نہیں۔ اور وہ 14 آدمی اس انداز سے بات کرے کہ دل کیا ہو گئے؟ پگھل گئے لوگوں کے۔ اللہ کے نبی کے ہمارے بچے رو رہے ہیں، عورتیں رو رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ عورتیں اگر قید ہو جاتی ہیں تو وہ ان کی غلام بن گئی، اب ان کے ہاتھ میں چلے گی عورت، کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، جو کافروں سے نکل کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں باندھی کنیز بن گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہیں ان کو دیکھتے نہیں تمہیں؟ ہاں دیکھتے ہیں۔ مطلب کیا بولنا چاہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سارا مال میں کیا کر چکا ہوں؟ دے چکا ہوں، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں نے دونوں مانگے تھے، مال بھی مانگا تھا، مال کا مطلب چاندی، جو ابو سفیان کو 18 کلو چاندی دے دی گئی، اونٹ، بکریاں، یہ سارا مال مانگا تھا، اور قیدی بھی مانگے تھے۔ قیدی کا مطلب یہ عورتیں، بچے، ان کے بوڑھے مرد، یہ جو بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 آپشن دیے، دو میں سے کوئی ایک اختیار کرو، یا تو تمہارے قیدی یا تو مال کیسا بھی کما لے سکتے زندگی میں، اصل چیز کیا ہونا؟ قیدیوں میں کسی کی بیوی بچھڑ گئی، کسی کی ماں بچھڑ گئی، کسی کی بہن بچھڑ گئی، تو وہ لوگ کیا اختیار کرے رہیں گے؟ قیدی نا۔ تو دیکھیے، اس لیے بتاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اس لیے بتاؤ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ پیارے ہیں یا مال؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا، ان کو آپشن دیا۔ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے پاس جو چیز ہے کیا ہے؟ خاندانی شرف۔ آپ نے خاندانی شرف، وہ لوگ کیا چاہ رہے ہیں؟ قیدی نا۔ خاندانی شرف کس سے ہو جاتا؟ لوگ کہیں گے کہ بھئی فلاں کی بیٹی فلاں کی باندی ہے، تو اسی لیے خاندانی شرف یہ ہے کہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ بتایا، ہیلا کیا بتایا؟ تم اب جو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تم لوگ ظہر کی نماز پڑھ لیں گے، پڑھے بعد میں کیا بولتا ہوں آپ لوگ بھی کیا کرنا؟ ظہر کی نماز کے بعد اٹھ کو کیا بولنا؟ میں جو بولا وہ سچ بولنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جب ظہر کی نماز پڑھ لوں
تو تم اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں اور مومنین کو رسول اللہ کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں. یہ کیا بولنا ہے لوگ؟ مسجد میں سارے صحابہ کے سامنے بولنا. اچھا، اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا بلا کہ اللہ کے رسول ہمارے قیدی ہم کو دے دیے جائیں، ہم آپ کو مومنوں کو آپ کا سفارشی بناتے ہیں. تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، کیا بولے؟ جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک میرے حصے کا تعلق ہے، جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے، یعنی بنو عباس کا، سب کا، زبیر کا، وہ تو تمہارے لیے ہے. میں کیا کرتا ہوں، میرے قیدی کیا کرتا ہوں، آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں، ابھی جو لوگ ہیں اب باقی کا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، سب کو بانٹ چکا ہوں، میں ان لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں. اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب اللہ کے رسول کا ہے. جب اللہ کے رسول نے دے دیا تو انصار اور مہاجرین میں بھی کیا کہہ دیا، یہ سب کچھ ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے دے دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد ذرے لوگ تھے جو ابھی مسلمان ہوئے تھے، ان کے پاس اتنا کیا نہیں تھا، یہ تھا. اقرا بن حابس وہ تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا کہ میرا جو کچھ ہے میرے قبیلے بنو تمیم کا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، وہ میں کیا نہیں کروں گا، نہیں دوں گا. عینہ بن حصن نے کہا جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا ہے وہ آپ کا نہیں ہے. یہ قبیلے کیا ہے، ابھی جسٹ مسلمان ہوئے تھے. اور عباس بن مرداس نے کہا کہ جو کچھ میرا ہے اور بنو سلیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہے. انہیں قبیلے کا سردار بنو سلیم کا، اس کے قبیلے بنو سلیم نے اٹھ کر کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہمارا پورا بھی آپ کا. سردار ناراض ہو گیا، کئی کو میرا چلا نہیں نا، کیا تم لوگ میرا بات سنے نہیں نا، دیکھو نے کیا بولا. اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ کے لیے ہے. عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری ذلت کر دی. قبیلے سے کیا کہا، تم لوگوں نے میری توہین کر دی، انسلٹ کر دیا، میں ایک بولا تم ایک بولے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کیا، کیا بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں لیٹ کیا تھا اور میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا. اپنے بچوں کو لینا، مال کیا کر دینا، چھوڑ دینا. لہذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو وہ بخوشی کیا کر دے، واپس کر دے. تو یہ بہت اچھی راہ ہے. اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہے تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے، کیا کر دے، واپس کر دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ بھی کیا آئندہ جب مال غنیمت آئے گا، اگر کوئی ایسا کرے گا تو آئندہ جو مال غنیمت آئے گا اس مال غنیمت میں سے 6 دگنا بڑا کر دوں گا. دیکھیں اب اگر کوئی ایک قیدی کچھ دے دیتا ہے واپس، آئندہ مال غنیمت میں کتنا دوں گا، 6 قیدی دوں گا. دیکھیں کتنا بڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخوشی دینے کو تیار ہیں. اور آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی معلوم نہیں ہوا کہ ابھی اس میں کون دینے کو راضی ہیں کون نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہم یہ جان نہ سکیں کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں ہے، لہذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں چودھری، وہ لوگ کیا کریں، آپ کا معاملہ ہمارے سامنے واپس کریں. تو سارے لوگوں نے بچے عورتیں واپس کر دیے. اس میں ایک آدمی تھا عینہ بن حصن، جس کے حصے میں ایک بوڑھی عورت آئی تھی. وہ زمانے میں لونڈی اور خادم کیا خدمت کر دی. یہ بوڑھی عورت تھی، اسے وہ دینے کو تیار نہیں تھا. وہ کیا تھا، یہ میرے حصے کے میں نہیں دیتا. تو اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی کیا کر دیا، واپس کر دیا. اور دیکھو جب یہ لوگ جا رہے ہیں، سارے قیدی واپس جا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک
قبطی چادر، ایک ایک چادر عطیہ گفٹ دے کر واپس کیا. ایک ایک چادر کیا کر دیا، ساروں کو ایک ایک چادر دے کے واپس کیا. اس کے بعد سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے واپس ہوئے تو طائف سے پھر مکہ آئے. مکہ آ کر عمرہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا اور مکے کا گورنر عتاب بن اسید کو مقرر کیا، مکے کا والی بنایا. اور مدینہ واپس ہوئے 24 ذی قعدہ. ذی قعدہ کا کتنی تاریخ تھی؟ مدینہ واپس چلے گئے تو وہ 20/4 ذی قعدہ تھا. کب نکلے تھے مکے سے مدینے سے؟ 8 رمضان. کتنے دن ہو گئے؟ 8 رمضان کو نکلے ہیں. رمضان، شوال، ذی قعدہ، 24 کو واپس آئے. محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ اوقات میں جب کہ اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا اور اس وقت میں جب کہ آپ اسی شہر میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے تو کتنا لمبا چوڑا فاصلہ تھا. تو انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار مکے سے مدینہ آئے تو کیسے خوف کی حالت میں کہ دشمن پیچھا کر رہا ہے، لیکن اس وقت جب مکے میں سے مدینہ آ رہے ہیں تو فاتح بن کر آ رہے ہیں، مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں. اور اسی لیے قرآن مجید کی آیت اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس ہوئے 24 ذی قعدہ کو. تو ایک لمبی مدت مدینے میں ٹھہرے رہے اور اس بیچ میں مختلف لوگ وفود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ڈپارٹمنٹ، الگ الگ شعبے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے صحابہ کے. اس میں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا شعبہ. کیسا شعبہ؟ زکوٰۃ وصول کرنے کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سن ہجری میں، بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیے تھے. 9 سن ہجری میں محرم کا مہینہ طلوع ہوتے ہی بھیج دیتے. یہ تو محرم، سفر، ربیع، یہ تو بعد میں دے رہے ہیں لیکن بہت پہلے ہی. تو اس میں سے کچھ صحابہ کے نام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کو زکوٰۃ وصول کرنے والا اس کے قبیلے کی ذمہ داری دے دی تھی. عمال کے نام ہیں عینہ بن حصن بنو تمیم کے لیے، یزید بن الحسین اسلم اور غفار کے لیے، عباد بن بشیر سلیم اور مزینہ کے لیے، رافع بن مکیث جہینہ کے لیے، عمرو بن عاص بنو فزارہ کے لیے، ضحاک بن سفیان بنو کلاب، بشیر بن سفیان بنو کعب، ابن اللطبیہ ازدی بنو ذبیان، مہاجر بن ابی امیہ شہر صنعاء ایک سٹی تھا یمن کا، وہاں کے لیے، زیاد بن لبید حضرموت کے علاقے کے لیے، عدی بن حاتم طی اور بنو اسد، مالک بن نویرہ بنو حنظلہ قبیلے کے لیے، زبرقان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ کے لیے، قیس بن عاصم بنو سعد، علا ابن الحضرمی علاقہ بحرین، علی ابن ابی طالب علاقہ نجران رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ صحابہ تھے، الگ الگ قبیلے کو الگ الگ صحابی کو الگ الگ قبیلے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا تھا. تو اس کے بعد کچھ سرایا بھی ہوئے. سرایا کسے بولتے ہیں اکرم؟ وہ فوج کی ٹکڑیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جاتے نہیں تھے. غزوہ الگ، سریہ الگ. ہم شروع سے سنتے ہیں، اسی لیے کہا کہیں بھول نہ جائے، اس لیے آپ کو میں کیا کرتا ہوں کبھی کبھار پوچھ لیتا ہوں. تو عینہ ایک سریہ کا نام انہوں نے کہا سریۃ عینہ بن حصن فزاری. محرم کے مہینے میں 9 سن ہجری کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا. سبب یہ تھا کہ بنو تمیم کے قبیلے کے لوگ سارے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ دینے سے منع کر رہے تھے. عینہ بن حصن رضی اللہ عنہ رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے.
یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا. سارے مرد لوگ بھاگ گئے، لیکن اس میں سے کچھ بچے، 11 آدمی، 21 عورتیں، 30 بچے گرفتار کر کے واپس آئے اور مدینہ لا کر رملہ بنت حارث، ان کا گھر بڑا تھا، اس گھر میں سارے قیدیوں کو رکھے، 30 بچے اور 21 عورتیں، 11 آدمی. اس کے بعد بنو تمیم کے سردار آئے، کسے چھڑانے؟ ان کے جو قیدی ہیں، 11 آدمی ہیں، 21 عورتیں ہیں، 30 بچے ہیں، چھڑانے کے لیے آئے. آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، پہنچ کر کہا اے محمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا پکار رہے ہیں؟ العیاذ باللہ، ایسا پکار رہے ہیں، سورہ حجرات میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہ کو پکارو، ایسا مت پکارو. تو ایسا مت پکارو. تو وہ جانتے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکارنا، ویسے پکارے. ہمارے پاس آؤ. کیسے بول رہے ہیں؟ ہمارے پاس آؤ. سبحان اللہ. آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے. پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی. اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے، صحن میں بیٹھ کے بولے بنو تمیم کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ فخر و مباحات کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس کیا اچھا ہے، ہمارے پاس جو اچھا ہے اس میں ہم ٹیلی کرتے ہیں. آپ کا جو اسپیچ، کوئی اچھا اسپیکر ہے، کوئی اچھا شعر پڑھنے والا ہے تو آپ بھی لاؤ، ہم بھی کیا کریں گے، اپنے لوگوں کو لائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ کس کے پاس فصیح و بلیغ زبان ہے، کس کے پاس شاعرانہ کلام ہے. یہ ساری چیزیں واضح ہوں. تو انہوں نے اپنے ساتھ ایک اچھا فائر برانڈ اسپیکر، کیا بولتے اسے، اس کو لائے انہوں نے. تو اس کو لا کے بولے، وہ تھے خطیب عطارد بن حاجب. عطارد بن حاجب، وہ ان کو پیش کیا. اس نے زبردست تقریر کی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے خطیب کو پیش کیا، خطیب اسلام ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، بہت مشہور ہے ثابت بن قیس بن شماس. انہوں نے جوابی تقریر کی. اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا زبرقان بن بدر، اس کو آگے بڑھا اور اس کا کچھ فخری اشعار کہے، ان کے اشعار کہے گئے. اس کا جواب شاعر اسلام حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ انہوں نے دیا. اب دونوں فارغ ہو گئے. اب ریفری کون؟ اقرا بن حابس. اقرا بن حابس، وہ دونوں اب فیصلہ دینا کس کی تقریر اچھی تھی، کس کا شاعرانہ کلام اچھا تھا. تو اقرا بن حابس نے جو ان کے ساتھ آیا تھا، اس نے کہا ان کا اسپیچ دینے والا، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور، اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ اچھا بولنے والا ہے. ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں، ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند ہیں. اس کے بعد بنو تمیم کے لوگ مسلمان ہو گئے. کیا ہو گئے؟ بنو تمیم کے لوگ کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بہترین تحائف سے نوازا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا؟ گفٹ دیے. اور ان کی عورتیں اور بچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیے. دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا. تو کچھ اور سریہ ہمارے پاس ہیں، انشاءاللہ کل کے درس میں اس کو ہم لیتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ساتھ غزوہ تبوک بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہے گا. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.